السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ ہم آج 26 فروری 2026 ہے، تو ہم قرآن کی نئی سیریز میں ابواب کی اب ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پہلا باب۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلا باب میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ پہلے باب کا جو تعارف ہے وہ اس طرح ہے، قرآن مجید ایک منظم اور مربوط کتاب ہے۔ ہر باب ایک موضوع کے گرد گھومتا ہے اور ہر باب کے اندر صورتیں ایک دوسرے کے ربط میں ہیں۔ پہلا باب 5 صورتوں پر مشتمل ہے: سورۃ الفاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ المائدہ۔ یہ 5 صورتیں ایک ساتھ مل کر قرآن کے ابتدائی پیغام کی بنیاد بناتی ہیں۔ یہاں سب سے اہم چیز سورۃ الفاتحہ ہے، جسے ہم دیباچہ، منشور یا سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ اب جو سورۃ الفاتحہ ہے، یہ دیباچہ، منشور یا سٹیٹمنٹ کیسے ہے؟ الفاتحہ کی جو ہیں 6 آیات ہیں۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، شناخت، ہم کس کے بندے ہیں؟ رب العالمین کے۔ دوسرا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، رحمت، رب کی 2 جہتی رحمت دنیا اور آخرت میں۔ مالک یوم الدین، حساب اور انجام، ہر کام کا حساب اسی رب کے پاس ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی اور مدد، ہماری وابستگی اور طلب ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ مانگنا، سیدھا اور ثابت قدم راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عملی رہنمائی، جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں اور غلط راستے سے بچاؤ۔ اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ: سورۃ الفاتحہ پوری امت کا منشور، سٹیٹمنٹ، دیباچہ ہے۔ یہ قرآن کی باقی پیغام کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ یہ امت کے مشن کی بنیاد ہے۔ باقی صورتیں اس منشور کی عملی وضاحت کرتی ہیں۔ سورت جو اس کا جوڑا ہے، پہلا جوڑا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ پہلا جوڑا ہے۔ مرکزی موضوع کیا ہے اس کا؟ امت سازی پلس ایمان کی بنیاد۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ مومن، کافر، منافق۔ امت وسط کی تشکیل، اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ۔ یہ جوڑا بتاتا ہے کہ ایمان، اطاعت اور استقامت کے بغیر راستہ نہیں چل سکتا۔ فاتحہ میں مانگا گیا راستہ ان صورتوں میں تفصیل پاتا ہے۔ سورۃ النساء، سورہ المائدہ، یہ کیا ہے؟ دوسرا جوڑا۔ اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ یہ ہے: نظام اجتماعی اور شریعت، معاشرتی انصاف، وراثت، حقوق، حلال و حرام، امت کی ذمہ داری اور دین کی تکمیل۔ دونوں صورتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ایمان کو معاشرتی نظام اور قانون کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔ اب ہے ربط جو ہے اس کا سبع من المثانی کے ساتھ۔ قرآن نے فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سبع من المثانی 7 باب۔ پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7واں باب۔ ہر باب میں ایک مرکزی منشور، دیباچہ ہوتا ہے۔ پہلے باب کی بنیاد سورۃ الفاتحہ ہے، جس پر باقی صورتیں عمل کی رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ 7 باب پورے قرآن کے مرکزی و محور اور مکمل پیغام کی تشکیل کرتے ہیں۔ اب جو اختتام ہے، کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے راستہ مانگا، سورہ البقرہ اور آل عمران میں ہمیں نظریہ ملا، سورۃ النساء اور سورہ المائدہ میں ہمیں نظام ملا۔ یہی پہلا باب ہے جو امت کی ہدایت، ایمان اور نظام کی بنیاد ہے، اور 7 ابواب میں یہ محور پورے قرآن کا مرکز بناتا ہے۔ یہ لیکچر پورے 5 صورتوں کے ربط کو واضح کرتا ہے اور ساتھ ہی سبع من المثانی کا حوالہ بھی رکھتا ہے۔ سورہ الفاتحہ میں ہم نے راستہ مانگا، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران میں ہمیں نظریہ ملا، سورۃ النساء اور سورہ المائدہ میں ہمیں نظام ملا۔ یہی قرآن کا افتتاحی باب ہے جو ایک امت تیار کرتا ہے۔
قرآن کا آغاز دعا سے ہوتا ہے، قانون سے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ربوبیت، مالک یوم الدین انجام، ایاک نعبد بندگی، اہدنا صراط المستقیم راستہ مانگنا، یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ فاتحہ سوال ہے، باقی قرآن اس کا جواب ہے۔ کہ جو 7 ابواب ہیں اور جو یہ سامنے ماڈل ہے، آئیے اس تصویر 7 ابواب والے خاکے کو دیکھتے ہیں۔ اس قرآن کے پہلے باب کا جو موضوع ہے دعوت و تزکیہ، یعنی ایمان، عقیدہ، دل کی اصلاح، مکی صورتیں۔ قرآن کا جو دوسرا باب ہے یعنی سورہ توبہ، باب فیصلہ، جزا اور سزا، نام لے کر فیصلے، دنیا میں رزلٹ آؤٹ، یہی زیروائے نام ہے۔ قرآن کا تیسرا جو باب ہے یعنی اتمام حجت، اب کوئی عذر نہیں، دلیل پوری، مہلت ختم۔ چوتھا باب نفاق کی پہچان، نیتوں کی جانچ۔ اس کا 5واں باب اجتماعی فیصلے، نظام سے گندگی کا اخراج، امید پلس خوف، آخرت کا شعور، انذار اور بشارت۔ چھٹا باب انذار اور بشارت، تزکیہ اور تطہیر۔ 7واں باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلبہ حق کی بشارت۔ جو اس کا سب سے اہم باب ہے وہ دوسرا باب ہے۔